بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا، وہ علم کے جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے اس لیے کہ دنیا کا کوئی ساز و سامان اس کو مل جائے، تو یہ بندہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اچھا ہے میرے لیے، کیا برا ہے۔ پھر وہ عمر بھر یہ بات سیکھتا رہتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو اس لیے انسان پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک علم سیکھتا رہتا ہے، لیکن اب ان میں سے کچھ علم تو ایسا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے انسان کو سیکھنا چاہیے، سیکھنا ہوتا ہے، جیسے دین کا علم ہو گیا، قرآن اور حدیث کا علم ہو گیا، یا اور اس کے جو معاون علوم ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے، کہ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ انسان سے راضی ہو جائے۔ اور کچھ معلومات یا کچھ علم، کچھ فن ایسے ہیں کہ جن کا مقصد براہ راست اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنی ضرورت پوری کرنا ہے۔ اسی لیے ان علوم کو فن کہہ دیا جاتا ہے، یعنی یہ تو پیشہ ہے گویا کہ جیسے ایک انسان جوتا گانٹھ کے اور کپڑے سی کے اپنا پیٹ پالتا ہے، تو ایسے ہی ایک انسان ایسا ہے جو اپنی معلومات اور علم کی بنیاد پر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ تو جو شریعت مطہرہ میں قرآن اور حدیث میں علم کے فضائل آئے ہیں، یعنی جو آدمی علم حاصل کرے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، بعض روایات میں آتا ہے، اگرچہ شاید حدیث یہ نہ ہو۔ تو اس قسم کے جو فضائل آئے ہیں علم کے، ان کا تعلق اس علم سے ہے جو قرآن اور حدیث کا ہے اور جس کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس سے انسان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں ہے، اس سے اس کی معاش کی سدھار وابستہ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے ذمے ایک فرض ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ جبکہ دوسری قسم کے علوم جو ہیں جن سے پیٹ پالا جاتا ہے، ان کو علوم نہیں کہا جاتا، اور وہ قرآن اور حدیث میں جتنے فضائل آئے ہیں وہ اس کا مصداق بھی نہیں بنتے، کیونکہ اگر ان کو آپ اس کا مصداق بنا دیں گے تو بات بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ یعنی ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے، اور پھر دوسری جانب اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے نوکری مل جائے اس علم سے، اس سے ڈگری ملے، ڈگری کی بنیاد پہ مجھے نوکری مل جائے، یا میں اس کی بنیاد پہ کوئی آگے جو ہے وہ دنیا کماؤں گا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس نے ایسا علم حاصل کیا اپنے خیال میں کہ جس سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کو راضی نہیں کر رہا، یہ دنیا کمانے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ تو پھر اس وعید میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو علم اللہ کے لیے حاصل کرنا چاہیے، جیسے دینی علوم سارے اسی میں آتے ہیں، اس میں انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ علم برائے علم نہیں، بلکہ علم برائے پیسہ بھی نہیں، علم برائے علم بھی نہیں، بلکہ علم برائے اللہ، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان علم حاصل کرے، تو یہ ہے اصل کام۔ اسی کے لیے پھر یہ ہے کہ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور مخلوق خدا اس کے لیے ساری ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، یہ اس علم کے لیے۔
اور خدا نخواستہ اگر نیت بدل جائے انسان کی، پڑھ تو قرآن حدیث رہا ہے لیکن خیال یہ ہے کہ اس سے دنیا کماؤں گا، تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ فرمایا کہ جنت کی یہ بندہ خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 سَنَةً، کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی، یعنی یہ بندہ جنت سے اتنا دور ہو جائے گا کہ 40 سال کی مسافت جو فاصلہ ہے وہ بھی کم پڑ جائے گا، یہ اس سے بھی زیادہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی طرف سے، یعنی ایسا، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک اشرف چیز دی، اعلیٰ چیز یعنی علم اپنا دیا، اور اس اشرف و اعلیٰ چیز میں اس کی نیت خراب ہوئی تو اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ اپنی نظر رحمت سے دور فرما دیں گے کہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔